السلام علیکم۔ گزشتہ روز پاکستان میں 4 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی، جس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لیے ریلیکسیشن کا دور ختم ہو چکا ہے اور مشکلات شروع ہونے والی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، ایران یا سعودی عرب؟ آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کے آخر اور بیچ میں ہم بھی یہ بتائیں گے کہ پاکستان کا کیا فائدہ ہے، پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن موضوع کی طرف جانے سے پہلے ذرا کچھ اسکرین شاٹ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، ایک ایسی حرام خور نسل کا جس کو اسی ملک نے پہچان دی، اور وہ اسی کے برے کا ہر وقت انتظار کرتے ہیں، اور وہ اسی ملک کو نیچا دکھانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ وہ عادل راجہ بھگوڑا، وہ جو بیٹھا ہوا ہے باہر جا کے، وہ اس کی مخالفت یا اس کا معاملہ وہ عاصم منیر سے ہے، وہ شہباز شریف سے ہے، اور جو اس کے ہیں ہونا چاہیے، اور ان کو وہ لگا کے کرے، ہمیں اس سے کوئی نہیں۔ لیکن یہ اتنا بھگوڑا ہے، یہ اتنا ہی کیا کون سا لفظ اس کے لیے بولوں، کہ اسی مٹی کے خلاف یہ ہر وقت کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ سبھی کاظمی ہے، اس کا بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا 3 وزرائے خارجہ، 2 ملکوں کے وزرائے خارجہ آگے سعودی عرب نے کیوں نہیں بھیجا، ذرا غور کریں۔ غور کرنے کے لیے عقل چاہیے، جو تم لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے۔ تم لوگ جو خامنئی شہید ہیں، ان کی وطن سے محبت اور اس کے لیے قربان ہو جانے کی مثالیں دیتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ تم لوگ خود اس وقت کہاں پہ ہو؟ پاکستان سے نفرت کی انتہا ان لوگوں کی یہ ہو چکی ہے کہ یہ ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کسی طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچے، کسی طرح سے اس کی اکانومی پہ کوئی حرف آئے، اس کی جو بدامنی ہے اس کے اندر پھیلے۔ یہ لوگ اب پوری ایک وہ کہہ لیں ایک طبقے کا ذہن یہ بن چکا ہے۔ اور بھائی جب نواز شریف نہیں تھا پاکستان تھا، جب عمران خان نہیں تھا پاکستان تھا، جب یہ سارے لوگ مر جائیں گے تب بھی پاکستان ہوگا۔ لوگوں سے اختلاف کرو، لوگوں کے ساتھ اپنی لڑائیاں کرو۔ یہ عاصم منیر کوئی ساری زندگی اپنے عہدے پہ نہیں رہے گا، شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھا رہے گا، یہ سارے کوئی نوکر ہے، کوئی وقتی ملازم ہے، یہ چلے جائیں گے سارے، پاکستان رہے گا۔ لوگوں سے اختلاف کرو، لیکن جب پاکستان کی باری آ جائے تو اپنی یہ حرام خوری بند کر دو۔ پاکستان کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش، پاکستان کا ہمیشہ برا چاہنے کی کوشش، یہ سارے پتہ نہیں کس طرح تمہاری مٹی کا خمیر جو ہے، کس طرح تم لوگ وجود میں آئے ہو کہ تم پاکستان سے اتنی نفرت کرتے ہو جس کی انتہا کوئی نہیں۔ خاک ہو جاؤ گے، آسمان کا تھوکا منہ پہ، جو میرے ملک کے اوپر اس طرح سے چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا، میرا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، لازمی کرے گا۔ آپسی لڑائیاں ہیں، لڑتے رہو، کرتے رہو، لیکن سٹیٹ کا جب معاملہ آ جائے تب تھوڑی سی غیرت کر لو۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مجھے ذرا تسلی ہو گئی، ورنہ میں ان کے ریئیکشن دیکھ کے بہت بھرا ہوا تھا۔ تو جناب علی، ٹاپک اب یہ ہے کہ 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور انہوں نے موجودہ صورتحال پہ بات کی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب فائنلی یہ ڈیمانڈ کر چکا ہے پاکستان سے کہ وہ اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرے، کیونکہ ایرانی حملے ابھی بھی نہیں رک رہے۔ لیکن پاکستان کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میرا پرسنل نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہ سعودی عرب کا ساتھ دینا چاہیے، اور نہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کسی اور کا، بلکہ پاکستان کو اپنے لیے لڑنا چاہیے، اپنا ساتھ دینا چاہیے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ کیا کھچڑی بنا دی، اپنے لیے لڑنا کیا ہوتا ہے، اپنا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں بغیر کسی تفریق کے اقرار کرنا چاہوں گا کہ پچھلی ایک گورنمنٹ میں جب یمن کے اندر لڑنے کے لیے سعودی عرب نے فوج مانگی، اس وقت کی حکومت نے نہیں دی، تو یہ تھا پاکستان کے لیے سٹینڈ لینا، اور وہ ٹھیک تھا۔ کلبھوشن یادو پکڑا گیا، آج تک اس کو سزا نہیں ہو سکی، نافذ نہیں ہو سکی، تو ریاست جو سمجھتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ابھی نندن پکڑا گیا، اگلے ہی دن یا اس سے اگلے روز انڈیا کو واپس کر دیا گیا، ریاست جو سمجھتی ہے بالکل ٹھیک ہے، ریاست نے درست فیصلہ کیا۔ ریاست کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے اسٹرائک کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، تو بالکل درست فیصلہ ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ لہذا اب بھی پاکستان کو اگر اس جنگ میں کسی طرح سے شامل ہونا پڑتا ہے تو ریاست اس کی پوری میئرمنٹ کرے گی کہ ہم نے کس حد تک رہنا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے ڈیفنس ڈیل ایران کے لیے نہیں کی تھی، اس نے وہ اسرائیل کے لیے کی تھی۔ یہ کوئی اقرار تو اس کا نہیں کرتا گورنمنٹ کے نمائندے، ظاہری بات ہے کر بھی نہیں سکتے، لیکن دکھایا اسرائیل کو ہی گیا تھا جب وہ دوحہ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اٹیک کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے، تو پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیل اسی تناظر میں تھی اسرائیل کو دکھانے کے لیے۔
یہ ایران کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، سعودی عرب ہمارا اہم شراکت دار ہے، لیکن پھر بھی اگر مجبور کیا جاتا ہے تو پاکستان کچھ اس طرح سے شامل ہوگا کہ ڈیفینسو پوزیشن پہ رہ کے سعودی عرب کی مدد کرے گا، اور وہ بھی تب جب ریاست یہ سمجھے گی کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ آپ کو ماضی کے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ریاست ہماری بہتری کے لیے فیصلے کرتی ہے، اور اسی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ منتشر ہو جانا اور یہ کہنا کہ عمران خان کے دور میں تو سارے فیصلے غلط ہوئے ہیں، نواز شریف کے دور میں ٹھیک ہوئے ہیں، یہ منتشر ہو جانا ہے، ملک کو کمزور کرنا ہے۔ یا یہ کہنا کہ عمران خان نے تو سارے درست فیصلے کیے ہیں، باقی سارے غلط کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، یہ بھی منتشر ہو جانا ہے۔ خارجہ پالیسی کی بات ہو تو ہمیں کووں کی طرح لڑنے کی بجائے متحد ہو کے، ایک جھنڈ بنا کے، اکٹھے ہو کے اپنی اسٹریٹجی ترتیب دینی چاہیے۔ یہی پاکستان کے لیے اعلیٰ چیز ہے، پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ورنہ آج ان ایرانیوں سے پوچھو جنہوں نے اربوں ڈالرز کے اثاثے امارات میں بنائے تھے، امارات نے ویزے کینسل کر دیے ہیں، اور آج ان کو واپس اس ایران میں جانا پڑ رہا ہے جہاں شاید موت ان کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی حکومتوں پہ بہت تنقید کرتے تھے اور ریاست مخالف تھے کئی لوگ، لیکن ان کو جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یو اے ای نے ویزے کینسل کر دیے ان کے اس جنگ کی وجہ سے۔ تو آخر جب کوئی بھی ملک نہ سنبھالے تو اپنی ہی مٹی ہے، اپنا ہی وطن ہے جو سنبھالتا ہے۔ تو اس کے لیے ذرا پازیٹیو ہو کے سوچو، اپنی سیاسی لڑائیوں سے ذرا سا پرے کر دو ملک کا مفاد، اس کو عزیز رکھو، اس کو مقدم کر دو، اونچا کر دو۔ میں نے پھر کہا ہے، انسان کی موت ہے، چند سال بعد یہ سارے جو آپ کو چہرے نظر آتے ہیں وہ نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے اس بیچ ہم بھی نہ رہے، دنیا سے چلے جائیں گے، میرا ملک باقی رہے گا۔ اس کے لیے تھوڑی سی اپنے اندر تھوڑی سی ضمیر پیدا کرو، تھوڑی سی محبت پیدا کرو، اور اپنے ملک کے لیے کسی سیاسی جماعت کو ترجیح نہ دو، صرف اور صرف پاکستان ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کیا کر رہا ہے۔